أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سورہ انفال تعارف۔ یہ سورت تقریباً سن 2 ہجری کے آس پاس مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس کے بیشتر مضامین جنگ بدر اور اس کے واقعات اور مسائل سے متعلق ہیں۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان پہلے باقاعدہ مارکے کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی اور قریش مکہ کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ چنانچہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات یاد دلائے ہیں اور مسلمانوں نے جس جانثاری کے ساتھ یہ جنگ لڑی، اس کی ہمت افزائی کے ساتھ بعض ان کمزوریوں کی بھی نشاندہی فرمائی ہے جو اس جنگ میں سامنے آئیں، اور آئندہ کے لیے وہ ہدایات بھی دی گئی ہیں جو ہمیشہ مسلمانوں کی کامیابی اور فتح و نصرت کا سبب بن سکتی ہیں۔ جہاد اور مال غنیمت کی تقسیم کے بعد تقسیم کے بہت سے احکام بھی بیان ہوئے ہیں، اور چونکہ جنگ بدر اصل میں کفار مکہ کے ظلم و ستم کے پس منظر میں پیش آئی تھی، اس لیے ان حالات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم ہوا۔ نیز جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے ان کے لیے بھی ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں۔ ہجرت کی وجہ سے میراث کی تقسیم سے متعلق کچھ احکام عارضی طور پر نافذ کیے گئے تھے۔ سورت کے آخر میں اسی وجہ سے میراث کے کچھ مستقل احکام دیے گئے ہیں۔ چونکہ جنگ بدر اس صورت کے بہت سے مضامین جنگ بدر کے مختلف واقعات سے متعلق ہیں، اس لیے ان کو ٹھیک سمجھنے کے لیے اس جنگ کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات یہاں پیش کرنا بہت ضروری معلوم ہوتا ہے، تاکہ اس سے متعلق آیات کو ان کے صحیح پس منظر میں سمجھا جا سکے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مقیم رہے۔ اس دوران مکہ مکرمہ کے کفار نے آپ اور آپ کے جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح سے ستانے اور ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ ہجرت سے پہلے آپ کو قتل کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا، جس کا ذکر اسی صورت میں آنے والا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو کفار مکہ مسلسل اسی فکر میں رہے کہ آپ کو وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا جائے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو مدینہ منورہ میں خط لکھا کہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے، اب یا تو تم انہیں پناہ دینے سے ہاتھ اٹھا لو ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے۔ دیکھیے سنن ابو داؤد کتاب الاخراج باب 23 اور حدیث نمبر 3004۔ انصار میں سے اوس کے قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ گئے تو عین طواف کے دوران ابو جہل نے ان سے کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، اور اگر تم ہمارے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ اگر مدینہ منورہ کا کوئی آدمی مکہ مکرمہ آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت سعد بن
मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसके जवाब में अबू जहल से ये कह दिया कि अगर तुम हमारे आदमियों को मक्का मुकरमा आने से रोकोगे तो हम तुम्हारे लिए इससे भी बड़ी रुकावट खड़ी कर देंगे। यानी तुम तजारती काफिले लेकर जब शाम जाते हो तो तुम्हारा रास्ता मदीना मुनव्वरा के करीब से गुजरता है। अब हम तुम्हारे काफिलों को रोकने और उन पर हमला करने में आज़ाद होंगे। इसके बाद कुफ़ार मक्का के कुछ दस्ते मदीना मुनव्वरा के आसपास आए और मुसलमानों के मवेशी लूट कर ले गए। हालात के इस पस मंज़र में अबू सुफियान जो उस वक़्त कुफ़ार मक्का का सरदार था, एक भारी तजारती काफ़िला लेकर शाम गया। इस काफ़िले में मक्का मुकरमा के हर मर्द व औरत ने सोना चांदी जमा करके तजारत में शिरकत की गरज से भेजा था। ये काफ़िला शाम से 100% नफ़ा कमाकर वापस आ रहा था। ये काफ़िला 1000 ऊँटों पर मुश्तमिल था और 50,000 दीनार का सामान ला रहा था और उसके साथ 40 मुसल्लह अफराद उसकी हिफाजत पर मुतय्यन थे। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काफ़िले की वापसी का पता चला तो हज़रत साद बिन मुआज़ के चैलेंज के मुताबिक आपने इस काफ़िले पर हमला करने का इरादा फरमाया। इसके लिए बाकायदा सिपाहियों की भर्ती का मौका नहीं था, इसलिए वक़्त पे जितने सहाबा तैयार हो सके इनकी तादाद 313 थी। कुल 70 ऊँट और 2 घोड़े थे, 60 ज़रें थीं। इस मुख्तसर सामान के साथ आप मदीना मुनव्वरा से निकले। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि बाज़ गैर मुस्लिम मुसन्निफ़ीन ने इस वाक़े पर यह एतराज़ किया है कि एक पुरअमन तजारती काफ़िले पर हमला करने का कोई जवाज़ नहीं था। हमारे ज़माने के बाद मुसलमान मुसन्निफ़ीन ने इस एतराज़ से मरूब होकर ये दावा करने की कोशिश की है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा काफ़िले पर हमला करने का नहीं था, बल्कि अबू सुफियान ने अपने तौर पर ख़तरा महसूस करके अबू जहल के लश्कर को दावत दी थी। लेकिन वाक़े की ये तशरीह सही अहादीस और कुरानी अशारात की रोशनी में दुरुस्त नहीं है। दरहकीकत ये एतराज़ उस वक़्त के हालात और उस दौर के सियासी, दिफाई और मुआशरती ढांचे से बेखबरी पर मबनी है। पहली बात तो ये है कि जो वाक़यात हमने ऊपर बयान किए हैं, उनकी रोशनी में फ़रीक़ीन के दरमियान एक मुसलसल जंग की हालत मौजूद थी। दोनों ने एक दूसरे को न सिर्फ चैलेंज दे रखे थे, बल्कि कुफ़ार की तरफ से अमली तौर पर छेड़छाड़ भी शुरू हो चुकी थी। दूसरे हज़रत साद बिन मुआज़ पहले से उन्हें मुतनब्बा कर आए थे कि वो उनके काफ़िलों पर हमला करने के लिए आज़ाद होंगे। तीसरे, उस दौर में शहरी और फ़ौजी अफराद की कोई तफरीक नहीं होती थी। किसी मुआशरे के तमाम बालिग मर्द मुकातला यानी लड़ने वाले कहलाते थे। चुनांचे काफ़िले की सरकर्दगी अबू सुफियान के हाथ में थी, जो उस वक़्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला दुश्मन था और उसके साथ 40 मुसल्लह अफराद में से हर एक कुरैश के उन लोगों में से था जो मुसलमानों को सताने में पेश रहे थे और मुसलमानों के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे थे। और ये काफ़िला अभी अगर कामयाबी से मक्का मुकरमा पहुंच जाता तो कुरैश की जंगी ताकत में बड़े इजाफे का सबब बनता। इन हालात में इसको एक पुरअमन तजारती काफ़िले पर हमला करार देना उस वक़्त के हालात से नावाकफियत या महज अनाद का करिश्मा है और इसकी वजह से इन वाक़यात का इनकार करना किसी तरह दुरुस्त नहीं है, जो सही अहादीस से साबित है। बहरहाल जब अबू सुफियान को आपके इरादे का अंदाज़ा हुआ
تو اس نے ایک طرف تو ایک تیز رفتار ایلچی ابو جہل کے پاس بھیج کر اس واقعے کی اطلاع دی اور اسے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا، اور دوسری طرف اپنے قافلے کا راستہ بدل کر بحر احمر کے ساحل کی طرف نکل گیا تاکہ وہاں سے چکر کاٹ کر مکہ مکرمہ پہنچ سکے۔ ابو جہل نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک بڑا لشکر تیار کیا اور لوہے میں غرق ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان تو قافلہ لے کر نکل چکا ہے اور ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ سب نے یہی رائے دی کہ اب ابو جہل سے ایک فیصلہ کن معرکہ ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ بدر کے مقام پر دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد اور ساز و سامان ابو جہل کے لشکر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی۔ ابو جہل سمیت قریش کے 70 سردار جو مسلمانوں کی دشمنی میں پیش تھے مارے گئے اور دوسرے 70 افراد گرفتار ہوئے اور باقی لوگ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ سورہ انفال۔ ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت میں یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 75 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ اور رسول کو ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے حق کی خاطر نکالا، جبکہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ بات ناپسند تھی۔ وہ تم سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اس طرح بحث کر رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف ہنکا کر لے جایا جا رہا ہو اور وہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ 2 گروہوں میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا، اور تمہاری خواہش تھی کہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں تھا وہ تمہیں ملے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات کتنی ناگوار ہو۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی کمک بھیجنے والا ہوں جو لگاتار آئیں گے، اور یہ وعدہ اللہ نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس لیے کیا کہ وہ خوشخبری بنے اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، ورنہ مدد کسی اور کے پاس سے نہیں صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے
हिकमत का भी मालिक। याद करो जब तुम पर से घबराहट दूर करने के लिए वो अपने हुक्म से तुम पर गनूत की तारी कर रहा था और तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था ताकि उसके ज़रिए तुम्हें पाक करे, तुमसे शैतान की गंदगी दूर करे, तुम्हारे दिलों की ढारस बंधाए और उसके ज़रिए तुम्हारे पाँव अच्छी तरह जमा दे। वो वक़्त जब तुम्हारा रब फरिश्तों को वही के ज़रिए हुक्म दे रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम मोमिनों के कदम जमाओ, मैं काफिरों के दिलों में रोब तारी कर दूंगा। फिर तुम गर्दनों के ऊपर वार करो और उनकी उंगलियों के हर हर जोड़ पर ज़रब लगाओ। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी मोल ली है, और अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी मोल लेता है तो यकीनन अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। ये सब तो अब चख लो। इसके अलावा हकीकत ये है कि काफिरों के लिए असल अजाब दोज़ख का है। ए ईमान वालो, जब काफिरों से तुम्हारा आमना सामना हो जाए जबकि वो चढ़ाई करके आ रहे हों तो उनको पीठ मत दिखाओ, और अगर कोई शख्स किसी जंगी चाल की वजह से ऐसा कर रहा हो या अपनी किसी जमात से जा मिलना चाहता हो तो उसकी बात और है, मगर इसके सिवा जो शख्स ऐसे दिन अपनी पीठ फेर लेगा तो वो अल्लाह की तरफ से गजब लेकर लौटेगा और उसका ठिकाना जहन्नुम होगा, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। चुनाचे मुसलमानों, हकीकत में तुमने इन काफिरों को कत्ल नहीं किया था बल्कि उन्हें अल्लाह ने कत्ल किया था। और ए पैगंबर, जब तुमने उन पर मट्टी फेंकी थी तो वो तुमने नहीं बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी, और तुम्हारे हाथों ये काम इसलिए कराया था ताकि इसके ज़रिए अल्लाह मोमनों को बेहतरीन अजर अता करे। बेशक अल्लाह हर बात को सुनने वाला, हर चीज़ को जानने वाला है। ये सब कुछ तो अपनी जगह, इसके अलावा ये बात भी थी कि अल्लाह को काफिरों की हर साजिश को कमज़ोर करना था। ए काफिरो, अगर तुम फैसला चाहते हो तो लो, अब फैसला तुम्हारे सामने आ गया। अब अगर तुम बाज आ जाओ तो ये तुम्हारे ही लिए बेहतर होगा, और अगर तुम फिर वही काम करोगे जो अब तक करते रहे हो तो हम भी फिर वही काम करेंगे जो अब किया है, और तुम्हारा जत्था तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा, चाहे वो कितना ज्यादा हो। और याद रखो कि अल्लाह मोमिनों के साथ है। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करो और इस ताबेदारी से मुंह न मोड़ो जबकि तुम अल्लाह और रसूल के अहकाम सुन रहे हो, और उन लोगों की तरह ना हो जाना जो कहते तो हैं कि हमने सुन लिया, मगर वो हकीकत में सुनते नहीं हैं। यकीन रखो कि जानवर वो बहरे अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन जानवर वो बहरे गूंगे लोग हैं जो अक्ल से काम नहीं लेते। और अगर अल्लाह के इल्म में उनके अंदर कोई भलाई होती तो वो उनको सुनने की तौफीक दे देता, लेकिन अब जबकि उनमें भलाई नहीं है, अगर उनको सुनने की तौफीक दे भी दे तो वो मुंह मोड़ कर भाग जाएंगे। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और रसूल की दावत कबूल करो। जब रसूल तुम्हें इस बात की तरफ बुलाए जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शने वाली है, और ये बात जान रखो कि अल्लाह इंसान और उसके दिल के दरमियान आड़ बन जाता है, और ये कि तुम सबको उसी की तरफ इकट्ठा करके ले जाया जाएगा। और डरो उस वबाल से जो तुम में से सिर्फ उन लोगों पर नहीं पड़ेगा जिन्होंने जुल्म किया होगा।
اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، تمہیں لوگوں نے تمہاری سرزمین میں دبا کر رکھا ہوا تھا، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بنا دیا اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے بے وفائی نہ کرنا اور نہ جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب ہونا، اور یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ کہ عظیم انعام اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل کی تمیز عطا کر دے گا اور تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا اور تمہیں مغفرت سے نوازے گا، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے خلاف منصوبے بنا رہے تھے کہ تمہیں گرفتار کر لیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں وطن سے نکال دیں، اور وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسی باتیں ہم بھی کہلائیں۔ یہ قرآن اور کچھ نہیں، صرف پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ، اگر یہ قرآن ہی وہ حق ہے جو تیری طرف سے آیا ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا دے، یا ہم پر کوئی اور وہ تکلیف دے عذاب ڈال دے۔ اور اے پیغمبر، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے جب تم ان کے درمیان موجود ہو، اور اللہ اس حالت میں بھی ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب وہ استغفار کرتے ہوں۔ اور بھلا ان میں کیا خوبی ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس وقت کے متولی نہیں ہیں۔ متقی لوگوں کے سوا کسی قسم کے لوگ اس کے متولی نہیں ہو سکتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں، لہٰذا اے کافرو، جو کافرانہ باتیں تم کر رہے ہو ان کی وجہ سے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اپنے مال اس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ خرچ تو کریں گے مگر پھر یہ کچھ ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا، اور آخرکار یہ مغلوب ہو جائیں گے، اور آخرت میں ان کافر لوگوں کو جہنم کی طرف اکٹھا کر کے لایا جائے گا تاکہ اللہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے، اور ایک ناپاک کو دوسرے ناپاک پر رکھ کر سب کا ایک ڈھیر بنائے اور اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ ہیں جو سراسر خسارے میں ہیں۔ اے پیغمبر، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو پہلے ان سے جو کچھ ہوا ہے اسے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ پھر بھی وہی کام کریں گے تو پچھلے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا ان کے سامنے گزر ہی چکا ہے، اور مسلمانوں ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر یہ باز آ جائیں تو ان کے اعمال کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے،
और अगर ये मुंह मोड़े रखें तो यकीन जानो कि अल्लाह तुम्हारा रखवाला है, बेहतरीन रखवाला और बेहतरीन मददगार। और मुसलमानों, ये बात अपने इल्म में ले आओ कि तुम जो कुछ माल गनीमत हासिल करो उसका 5वां हिस्सा अल्लाह और रसूल और उनके कराबतदारों और यतीमों और मस्कीनों और मुसाफिरों का है, जिसकी अदायगी तुम पर वाजिब है। अगर तुम अल्लाह पर और उस चीज़ पर ईमान रखते हो जो हमने अपने बंदे पर फैसले के दिन नाजिल की थी, जिस दिन दो जमातें बाहम टकराई थीं, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वो वक़्त याद करो जब तुम लोग वादी के करीब वाले किनारे पर थे और वो लोग दूर वाले किनारे पर, और काफिला तुमसे नीचे की तरफ। और अगर तुम पहले से लड़ाई का वक़्त आपस में तय करते तो वक़्त तय करने में तुम्हारे दरमियान सिर्फ ज़रूर इख्तलाफ हो जाता, लेकिन ये वाक़या कि पहले से तय किए बगैर लश्कर टकरा गए इसलिए हुआ कि जो कुछ होकर रहना था अल्लाह उसे पूरा कर दिखाए, ताकि जिसे बर्बाद होना हो वो वाज़िया दलील देखकर बर्बाद हो, और जिसे ज़िंदा रहना हो वो वाज़िया दलील देखकर ज़िंदा रहे। और अल्लाह हर बात सुनने वाला, हर चीज़ जानने वाला है। और ए पैगंबर, वो वक़्त याद करो जब अल्लाह ख्वाब में तुम्हें उन दुश्मनों की तादाद कम दिखा रहा था, और अगर तुम्हें उनकी तादाद ज़्यादा दिखा देता तो ए मुसलमानों, तुम हिम्मत हार जाते और तुम्हारे दरमियान इस मामले में इख्तलाफ पैदा हो जाता, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया। यकीनन वो सीनों में छुपी बातें खूब जानता है। और वो वक़्त याद करो कि जब तुम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आए थे तो अल्लाह तुम्हारी निगाहों में उनकी तादाद कम दिखा रहा था और उनकी निगाहों में तुम्हें कम करके दिखा रहा था, ताकि जो काम होकर रहना था अल्लाह उसे पूरा कर दिखाए, और तमाम मामलात अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारा किसी ग्रोह से मुकाबला हो जाए तो साबित कदम रहो और अल्लाह का कसरत से जिक्र करो, ताकि तुम्हें कामयाबी हो, और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो और आपस में झगड़ा ना करो, वरना तुम कमज़ोर पड़ जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और सब्र से काम लो, यकीन रखो कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और उन लोगों की तरह ना हो जाना जो अपने घरों से अकड़ते हुए और लोगों को अपनी शान दिखाते हुए निकले थे और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोक रहे थे, और अल्लाह ने उन लोगों के सारे अमाल को अपने इल्म के अहाते में लिया हुआ था। और वो वक़्त भी काबिल ज़िक्र है जब शैतान ने उन काफिरों को ये समझाया था कि उनके अमाल बड़े खुशनुमा हैं, और ये कहा था कि आज इंसानों में कोई नहीं है जो तुम पर गालिब आ सके, और मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ। फिर जब दोनों ग्रोह आमने सामने आए तो वो एड़ियों के बल पीछे हटे और कहने लगा, मैं तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मुझे जो कुछ नज़र आ रहा है वो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। मुझे अल्लाह से डर लग रहा है और अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। और याद करो जब मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में रोब था ये कह रहे थे कि इन मुसलमानों को इनके दीन ने धोखे में डाल रखा है, हालांकि जो कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह सब पर गालिब है, बड़ी हिकमत वाला है। और अगर तुम देखते तो वो अजीब मंजर था जब फरिश्ते उन काफिरों की रूह कब्ज कर रहे थे, उनके चेहरों और पुष्ट पर मारते जाते थे और कहते जाते थे, अब जलने के अजाब का मजा भी चखना।
یہ سب کچھ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیج رکھے تھے، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ ان لوگوں کا حال ایسا ہی ہوا جیسا فرعون کی قوم اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا۔ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو ماننے سے انکار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ یقیناً اللہ کی طاقت بڑی ہے اور عذاب بڑا سخت۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ اس نے جو نعمت کسی قوم کو دی ہو اسے اس وقت تک بدلنا گوارا نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت تبدیل نہ کر لیں، اور اللہ ہر بات سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ اس معاملے میں بھی ان کا حال ایسا ہی ہوا جیسا فرعون کی قوم اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور یہ سب ظالم لوگ تھے۔ یقین جانو کہ اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والے جانداروں میں بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ وہ ہیں جن سے تم نے عہد لے رکھا ہے، اس کے باوجود یہ ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور ذرا نہیں ڈرتے۔ لہٰذا اگر کبھی یہ لوگ جنگ میں تمہارے ہاتھ لگ جائیں تو ان کو سامان عبرت بنا کر ان لوگوں کو بھی تتر بتر کر ڈالو جو ان کے پیچھے ہیں، تاکہ وہ یاد رکھیں۔ اور اگر تمہیں کسی قوم سے بد عہدی کا اندیشہ ہو تو تم وہ معاہدہ ان کی طرف صاف سیدھے طریقے سے پھینک دو۔ یاد رکھو کہ اللہ بد عہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال بھی دل میں نہ لائیں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں۔ یہ یقینی بات ہے کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور مسلمانوں، جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاونیاں تم سے بن پڑیں، ان سے مقابلے کے لیے تیار کرو، جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے موجودہ دشمن پر بھی ہیبت طاری کر سکو، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں ابھی تم نہیں جانتے، مگر اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں تم جو کچھ خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اگر وہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کی طرف جھک جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یقین جانو وہی ہے جو ہر بات سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد کے ذریعے اور مومنوں کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی۔ اگر تم زمین بھر کی ساری دولت بھی خرچ کر لیتے تو ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ وہ یقیناً اقتدار کا مالک بھی ہے، حکمت کا بھی مالک۔ اے نبی، تمہارے لیے تو بس اللہ اور مومن لوگ کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی کی ہے۔ اے نبی، مومنوں کو جنگ پر ابھارو۔ اگر تمہارے 20 آدمی ایسے ہوں گے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 100 آدمی ہوں گے تو وہ کافروں کے 1000 پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ لو، اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا، اور اس کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، لہذا اب حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے ثابت قدم رہنے والے 100 آدمی ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 1000 آدمی ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے،
اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ بات کسی نبی کے شایان نشان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی رہیں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کا خون اچھی طرح نہ بہا چکا ہو، جس سے ان کا رعب پوری طرح ٹوٹ جائے۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی۔ اور اگر اللہ کی طرف سے ایک لکھا ہوا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو راستہ تم نے اختیار کیا اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑی سزا آ جاتی۔ لہذا اب تم نے جو مال غنیمت میں حاصل کیا ہے اسے پاکیزہ حلال مال کے طور پر کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے نبی، تم لوگوں کے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں اور جنہوں نے مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کیا ہے ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا، اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے فدیہ میں لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا اور تمہاری بخشش کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اگر ان لوگوں نے اے نبی تم سے خیانت کرنے کا ارادہ کیا تو یہ اس سے پہلے اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا۔ اللہ کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے ہجرت کی ہے اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، وہ اور جنہوں نے ان کو مدینہ میں آباد کیا اور ان کی مدد کی، یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں۔ اور جو ایمان لے آئے ہیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں، اے مسلمانوں تمہارا ان سے وراثت کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر دین کی وجہ سے وہ تم سے کوئی مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد واجب ہے، سوائے اس صورت کے جب کہ وہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جنہوں نے آپس میں اور جنہوں نے نہیں آباد کیا اور جنہوں نے انہیں آباد کیا اور ان کی مدد کی، وہ سب صحیح معنی میں مومن ہیں۔ ایسے لوگ مغفرت اور باعزت رزق کے مستحق ہیں۔ اور جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا اور ہجرت کی، وہ تمہارے ساتھ جہاد کیا تو وہ بھی تم میں شامل ہیں۔ اور ان میں سے جو لوگ پرانے مہاجرین کے رشتہ دار ہیں وہ اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کی میراث کے دوسروں سے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔